الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلامیات فرسٹ ایئر لیکچر نمبر 5 ہے، کتب سماویہ پر ایمان۔ کتب سماویہ پر ایمان، بالفاظ دیگر آسمانی کتابوں کے متعلق اسلام کا بنیادی عقیدہ۔ 5 آرٹیکل میں ہم اس بات کو مختصر کرتے ہیں۔ پہلی بات، کتب سماویہ کہتے کسے ہیں، آسمانی کتابوں سے کیا ہوا، مفہوم و مطلب۔ دوسری بات، صحائف اور کتب میں فرق۔ تیسری چیز، صحائف اور کتب کی تعداد کیا ہے۔ چوتھی چیز، مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں۔ اور پانچویں چیز، قرآن مجید اور پھر قرآن مجید کی خصوصیات۔ تو پہلی چیز پر ہم آتے ہیں، کتب سماویہ مفہوم و مطلب۔ مفہوم و مطلب، کتب سماویہ، سما سے سماویہ ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے آسمانی کتابیں۔ کتب سماویہ، آسمانی کتابیں ایک ہی چیز ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، الہامی کتابیں۔ الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں اور کتب سماویہ ایک ہی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر، رسولوں پر جو وحی کی، وہ وحی چھوٹی اور بڑی کتابوں کی صورت میں بھی آتی رہی۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی طرف وحی کی، بعض انبیاء کی طرف بڑی کتابیں اور بعض کی طرف چھوٹی کتابیں بھیجی۔ یہ تمام کتابیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، تمام وحی برحق ہے، اور یہ سب کتابیں اپنے اپنے دور میں قابل عمل تھیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی سب سے آخری، لاریب، بے عیب، بے مثل، بے مثال کتاب ہے، محفوظ ترین کتاب ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے آسمانی کتابوں کے بارے میں۔ صحائف اور کتب میں فرق۔ بڑی کتاب جو کئی ابواب پر مشتمل اور کئی پہلوؤں پر مشتمل ہو، اسے کتاب کہتے ہیں، اور مختصر کلیات پر مشتمل چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف کا ذکر ہے۔ کتاب چھوٹی ہو اسے صحیفہ اور بڑی ہو تو کتاب کہتے ہیں۔ صحائف اور کتب کی تعداد کتنی ہے؟ تو صحائف اور کتب کی جو کل تعداد ہے اسے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ اس کی مکمل تعداد کا علم نہیں۔ تاہم 4 مشہور آسمانی بڑی کتابیں ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں، 4 مشہور بڑی آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تورات، زبور، انجیل آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ تورات اور زبور میں تحریف ہوتے ہوتے آخر کار اسے اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی عہد نامہ عتیق کی صورت میں جمع کیا گیا۔ انجیل میں تحریف ہوتے ہوتے 5 انجیلیں بنی اور آخر کار اسے نیو ٹیسٹمنٹ عہد نامہ عتیق کی صورت میں جمع کیا گیا۔ پھر عتیق اور جدید دونوں کو ملا کر بائبل کے نام سے کتاب ترتیب دے دی۔ آج بائبل نام کی تو کتاب موجود ہے، بائبل یا کتاب مقدس، اس نام کی کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے۔ تو یہ تینوں کتاب آج بائبل کی صورت میں موجود ہے جو تحریف ہو چکی ہے اس کے اندر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں ساری باتیں غلط ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر غلط باتوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اب غلط اور صحیح کو پرکھنے کا کوئی معیار بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اس کو پرکھ سکیں اور اس سے اس چیزوں کو الگ کر سکیں۔ البتہ یہ معیار ہمارے پاس ہے کہ اس کی جو باتیں قرآن اور حدیث کے موافق ہیں، سنت کے موافق ہیں، وہ صحیح ہیں، اور جو اس کے موافق نہیں تو لازمی نتیجہ یہی ہے کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کی ہے۔ آخری کتاب قرآن مجید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کے تعارف پر آپ کے سلیبس میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے، لہذا زیادہ وضاحت وہاں پر کی جائے گی۔ مختصراً یہ کہتا ہوں
کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید تحریف سے پاک کتاب ہے، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، اور محفوظ تھی، محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس میں انسانی کوئی دخل کاری، کوئی دسیسہ کاری نہیں ہو سکی ہے، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصیات، قرآن تو مجموعہ ہے خصوصیات کا، البتہ یہ 6 خصوصیات جو ہیں یہ اہم خصوصیات آپ نے نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، محفوظ کتاب، قرآن کی خصوصیت، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، محفوظ ترین کتاب ہے۔ اس میں انسانوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہ داخل کی ہے، نہ شامل کی ہے، نہ کم کی ہے، نہ زیادہ کی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، رسول اللہ کے دل پہ محفوظ ہوئی ہے، رسول اللہ نے صحابہ کو یاد کرائی ہے، صحابہ اکرام کو لکھوائی ہیں، اسی طرح سے آج بھی یہ امت کے اندر اسی طرح سے موجود ہے۔ دوسری بات، زندہ زبان، جو پہلی آسمانی کتابیں عبرانی زبان میں تھی، آج عبرانی بولنے، جاننے، سمجھنے، لکھنے، بولنے والا کوئی بھی دنیا کے اندر موجود نہیں۔ عربی زبان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، عربی زبان آج بھی موجود ہے اور عروج کے اندر، عروج میں موجود ہے، کمال، اوج کمال پر موجود ہے اور ہمیشہ موجود بھی رہے گی، کیونکہ قرآن محفوظ ہے تو عربی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ ایک زندہ زبان ہے۔ یہ تمہاری انگریزی کی تو کوئی 200-300 سال تاریخ ہوگی، لیکن عربی جو ہے وہ ہزاروں سال کی تاریخ پر مشتمل ہے، اور بعد میں بھی ہزاروں، جب تک قیامت تک جو ہے، جب تک زمانہ موجود ہے، عربی زبان موجود رہے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب کی زبان ہے۔ قرآن کی زبان زندہ ہے۔ جامع اور مکمل کتاب، قرآن مجید جو ہے یہ ایک جامع کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور ہر اعتبار سے جامع ہے۔ تمام چیزیں ہیں، تمام دینی ضرورت کی تمام کلیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کی جزیات پھیلی ہوئی حدیث میں ملتی ہیں اور اسلامی کتب میں ملتی ہیں۔ تو قرآن مجید ایک جامع اور مکمل کتاب ہے۔ چوتھی چیز، قرآن مجید عقل اور فطرت کی تائید کرنے والی کتاب ہے۔ عقل کی، نیچر کی تائید کرنے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عقل اس کو تسلیم نہ کرے۔ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فطرت کے خلاف ہو۔ فطرت اور عقل کے عین مطابق ہے۔ اب فطرت اور عقل معیار نہیں ہے، معیار قرآن مجید ہے۔ وہی عقل سلیم ہوگی، وہی فطرت سلیم ہوگی جو قرآن کے موافق ہوگی، اور جہاں قرآن تسلیم نہ ہو عقل سے، فطرت سے، تو وہاں عقل اور فطرت کو وائرس لگا ہوا ہے۔ جی، عقل اور فطرت کی تائید کرنے والی کتاب ہے۔ ام العلوم کتاب ہے، تمام علوم کی اصل ہے، علوم کی بنیاد ہے، علوم کی ماں ہے۔ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ فہم الرجال، تمام علوم قرآن میں ہیں لیکن ان تمام کا احاطہ کرنا انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ اللہ کے عنانے ولا یحیطون بشیء من علم، قرآن اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اعجاز قرآن، قرآن نے تمام کتابوں کو، تمام دانشوروں کو، تمام نکتہوروں کو، تمام خطیبوں کو، تمام پیشن گوئی کرنے والوں کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، کئی حوالے سے اعجاز ہے۔ قرآن اپنے الفاظ کے اعتبار سے قرآن میں اعجاز ہے، جیسے جن الفاظ کا انتخاب قرآن نے کیا ہے، ان الفاظ کا انتخاب کر کے دنیا میں کوئی اور کتاب مرتب نہیں ہو سکتی۔ کوشش کی کئی لوگوں نے، نہ کر سکے۔ معنی کے اعتبار سے اعجاز ہے، ایک ہی لفظ ہے اور اس لفظ سے ایک معنی نکلتا ہے، اسے ایک عالم اپنی طرح سے تعبیر کرتا ہے، دوسرے دور کے علماء اور طرح سے تعبیر کرتے ہیں، تیسرے دور کے علماء اور طرح سے تعبیر کرتے ہیں، اور معنی کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے ایک ایک لفظ۔ اور قرآن کے وہی الفاظ ہیں جو نزول کے وقت ہے، ہر دور کی ضرورتیں، دینی ضرورتیں انہی الفاظ سے پوری ہو رہی ہیں۔ الفاظ کے اعتبار سے عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ آسان ہونے کے اعتبار سے، یاد ہونے کے اعتبار سے بھی عاجز کرنے والی کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب کسی کو یاد نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے ہر دور میں لاکھوں الفاظ موجود ہوتے ہیں،
اور اب تک تو کروڑوں اربوں کھربوں الفاظ قرآن مجید کے ریکارڈ میں آ چکے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اس اعتبار سے بھی قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ سائنسی علوم کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے۔ قرآن مجید نے جو سائنسی علوم کی بنیادی باتیں دی ہیں، سائنس آج ان تک رسائی کر رہی ہے، سائنس آج ان تک پہنچ رہی ہے، سائنس آج اس مقام پر آ رہی ہے جسے قرآن مجید نے بہت پہلے واضح کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا اپنا اعجاز ہے۔ قرآن مجید نے جو پیشن گوئیاں کی وہ سچ ثابت ہوئی، اس اعتبار سے بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس نے اپنے ہر دور کے کمال کو توڑا ہے۔ معجزہ کمال کو توڑتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ طبیبوں کا دور ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے طبیبوں کو چپ کرا دیا کہ آپ مادرزاد نابینوں کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، آپ قبر پہ کھڑے ہوتے تھے، بوسیدہ ہڈیوں کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، اور مردے اٹھ کے ساتھ چل جاتے تھے۔ کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو مردہ کو زندہ کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس دور کے کمال کو توڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانے میں جادوگر بڑے عروج پہ تھے، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا اس نے سارے جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا، بلکہ ان کو ایمان لے آئے، سب تسلیم حمد کر دیا۔ نبی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ شاعروں کا دور تھا، ادیبوں کا دور تھا، خطیبوں کا دور تھا، نکتہ وروں کا دور تھا، دانشوروں کا دور تھا، ان لوگوں کا دور تھا جنہیں اپنی قوت گویائی پہ بڑا ناز تھا، اور ان لوگ علم کا دور تھا، علوم کا دور تھا۔ بعد میں علوم کا ایک دروازہ کھولنا تھا، قیامت تک ایسے علوم ایجاد ہونے تھے کہ جو انسان کو برتا حیرت میں ڈال دیں گے۔ آج آپ دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انسان کو، آج سائنسی ایجادات نے انسان کو خود حیران کر دیا، حالانکہ وہ انسان کی ایجاد ہے۔ اب ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا اور پوری دنیا کو برتا حیرت میں ڈال دیا، سب لوگوں کے علمی کمال کو نیچے کر دیا اور قرآن مجید کا علمی کمال اوپر آ گیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن نے خود چیلنج کیا، تحدی کی، چیلنج دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ سارے جن اور انسان مل جائیں قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی ایک کتاب تیار کر کے لائیں، نہیں لا سکتے۔ سارے ایک دوسرے کی مدد کریں تب بھی نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرا حکم دے دیا، فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں ایسی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسا ایک جملہ، ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی آیت بنا کر نہیں لا سکتا۔ صرف نون والقلم ایسی آیت کوئی بنا کر دے، کون بنا سکتا ہے؟ نون والقلم کے اپنے مفہوم ہے، اپنا معنی ہے، اپنی تاثیر ہے۔ تم بھی ایسا کوئی جملہ بنا کر لاؤ جس کے الفاظ خوبصورت ہوں، اس کا معنی ہو، اس کی تاثیر ہو۔ تو قرآن مجید اپنی تاثیر کے اعتبار سے بھی ایک اعجاز رکھتا ہے۔ بیماروں پہ دم کرو، روحانی جسمانی بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دے۔ تو یہ قرآن مجید کی خصوصیات ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی طور پر مختصر عقیدہ ہے آسمانی کتابوں کے بارے میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شارٹ کوسچن بنانا ہے آسمانی کتابوں پر مختصر نوٹ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔